اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages in 3 veils of darkness، 3 اندھیرے پردوں میں۔ پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیوکوریونک میمبرین۔ اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیوکوریونک میمبرین۔ قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں۔ ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مومنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر سم اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لیکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین محفوظ جگہ۔ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے۔ ہم نے پھر بنایا علقہ میں۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا۔ علقہ کے 3 معنی، ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس۔ وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ۔ مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، چوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹک لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں۔ مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں، عظامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے۔ جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیت مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیت مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن۔ اگر جسٹ پاس ہونے گئے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر سنگھ، جسٹ پاس ہونے گئے۔ ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی۔ The 3rd edition
انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر، سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی، اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضاء بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ۔ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضاء بنے ہوئے ہیں، تو غلط ہے، کچھ اعضاء نہیں بنے۔ اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضاء بنے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ، اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ، سم سیل ڈیفرینشیٹڈ سم انڈیفرینشیٹڈ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا؟ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈسڈیکیٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ، اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID، FBI، CIA، جاننے کے لیے مجرم کون ہے۔ جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا، ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تغرا تغشاؤں کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے
تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نہیں چمڑی دیں گے، جلیں گی نہیں چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تغڑ تغشان وہ ڈین ہے ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا۔ وہ ماننے سے انکار کیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغڑ تغشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔